بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ ایک شرابی شخص کو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس نے اپنے شرابی ہونے کا اقرار کر لیا۔ اس کے اعتراف کے باوجود جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رہا کر دیا اور اس پر حد جاری نہیں فرمائی۔ اس دلچسپ واقعہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے شراب پی۔ لوگ اسے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے تاکہ اسے شرعی سزا دی جائے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو نے شراب کیوں پی جبکہ تجھے علم ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے؟ پھر تو نے شراب کیوں پی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس شخص کو جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے شراب پی، لیکن شراب پینے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ شراب اسلام میں حرام ہو چکی ہے، اور میں ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو شراب کو حلال سمجھتے ہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ شراب پینا حرام ہے تو میں ضرور اس بات سے اجتناب کرتا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی ساری باتوں کو سنا تو فرمایا، کسی شخص کو انصار اور مہاجرین کے پاس بھیج کر تصدیق کرائی جائے، کیا ان لوگوں کے پاس حرمت شراب والی آیت نہیں پڑھی گئی؟ چنانچہ ایک شخص کو مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بھیجا تاکہ اس بات کو پوچھا جائے۔ جب چند لوگ تحقیق کے لیے اس کے علاقہ میں گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں ابھی تک حرمت شراب والی آیت تلاوت نہیں کی گئی اور نہ اس بارے انہیں علم تھا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی شخص کو لے کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور وجہ بتائی کہ اس شخص نے شراب اس لیے پی کہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ شراب پینا حرام ہو چکا ہے، لہذا اس شخص کو رہا کر دیا جائے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اسے دربار صدیق اکبر سے رہا کر دیا گیا۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔